على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه صدق الله مولانا العلي العظيم درود پاک پڑھیں معزز و محتشم سادات کرام حاضرین و سامعین خواتین و حضرات اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ اس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں مشکل ترین دور میں تکفیریت کے ماحول میں فرقہ واریت کے دور میں خارجیت اور ناسبیت کے دور میں ہم ایک بڑا اہم پیغام لے کے پوری کائنات کو یہ میسج دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں ایک سنی ہو کر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر شیعہ بھی نہ ہوتے تو اہل بیت کے غم میں روتا کون آپ نے کبھی تاریخ کا مطالعہ کیا آپ خطبہ حدیث کو پڑھ کے دیکھیں خطبہ تفاسیر کو پڑھ کے دیکھیں خطبہ سید کو پڑھ کے دیکھیں مطالعہ کریں اسٹڈی کریں جتنا اہل بیت کے اطہار پہ ظلم ہوا ہے آپ مجھے کسی ایک شخصیت کا نام بتا دیں کہ جس نے اہل بیت کے اطہار پہ ظلم کیا ہو اور وہ غیر مسلم ہو جس نے بھی اہل بیت کے اطہار پہ ظلم کیا وہ کلمہ پڑھنے والا تھا پہلے ہی نام سے شروع ہو گیا امام علی علیہ السلام کا قاتل کون تھا مسلمان پانچ سیدہ کو رلانے والے تھے پانچ سیدہ کو غم دینے والے تھے پانچ سیدہ کو تنہا کرنے والے پانچ سیدہ کی مصیبت پہ ان کے رونے میں پابندیاں لگانے والے مولا حسن علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کرنے والے امام حسین علیہ السلام کو پورے خاندان سمیت کربلا کے ریگزار میں پیاسا شہید کرنے والے امام سجاد کے خاطر امام بادشاہ کے حسن کا انتظام محمد تقی علی حسن عسکری کھڑی ہوئی سلام بڑے آئے اور اس کے پڑھ کے دیکھ لیں مجھے بتاؤ کیا ان کے قاتل عالم ہے مشکل کیوں عیسائی نہیں مصطفیٰ کا مذہب پڑھنے والے آج ہم نے اہل بیت اور شیعہ سنی میں نصیب کر دیا میرے دوست میرے بزرگوں پکارنا میں بیٹھ کر آج کے دیکھے اور نظارہ کرنے والوں تمہیں پتہ ہی نہیں آج کا دن کیا کیا آج جو پوری دنیا میں برقرار ہو رہا ہے مجھے کوئی ایک سنگل خدا دکھاؤ کہ جس کے بانی اہل سنت جس کے بانی دیوبند جس کے بانی اہل حدیث ایک نام دکھاؤ مجھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اہل بیت شیعہ کے اہل بیت غم ہے یہاں ہو تو روئے شیعہ اہل بیت خوشی سے یہاں ہو تو خوشی منائے شیعہ میرے سنی بھائیوں اگر اہل شیعہ تو پیچھے آنے کے پاس بچے گا اہل بیت کے بغیر گزارا نہیں اہل بیت کے بغیر گزارا نہیں ہم مسئلہ ہے ہم اس دور میں کھڑے ہیں جس دور میں تمہیں اہل بیت کی عظمت بتانے والا نہیں جس دور میں کوئی مکمل کارا کرانے والا نہیں دکھانے والا نہیں جس نے اہل بیت کی عظمت کا عالم اٹھایا جس نے اہل بیت کی دشمن پر سوار کیا نہیں کیا یار لوگوں نے اس پر شریعت کے تمغے لگائے یار لوگوں نے اس پر راہائیت کے تمغے لگائے پتہ نہیں یہ کہاں سے بات چل
سجدہ کے دشمنوں پر سپوز کرے جو اہل اللہ ہے دشمنوں پر تباہ کرے دولت واسطہ رشتہ منقطع کر دے. یار وہ کہتے وہ راضی ہو گیا, وہ شیعہ ہو گیا, وہ باطل اور گمراہ ہو گیا. میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, ایک میسج دینا چاہتا ہوں, اور یہ بات ایک سنی ہو کر کہہ رہا ہوں. مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. میں حسینی سنی ہوں, ناصری سنی نہیں. میں بلا فصل والا سنی ہوں, چوتھے نمبر والا نہیں. میں آپ کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں تاجدار کائنات کی طرف سے ایک پیغام دیا ہے. اے میرے بندو, جو میرا رسول تمہیں دے فخذوہ, اسے پکڑ لو, اسے تھام لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. آج 1400 سال گزر گئے. مولوی جی, قاری جی, حضرت جی, مفتی جی, آج 1400 سال گزر گئے. تو نے نبی کی دی ہوئی نمازیں تو پکڑ لی, تو نے نبی کے دیے ہوئے روزے تو پکڑ لیے, تو نے نبی کی دی ہوئی زکاتیں تو پکڑ لی, تو نے نبی کے دیے ہوئے روزے تو پکڑ لیے, حج اور عمرے تو پکڑ لیے, نبی کی سنت میں مسواکیں تو جیب میں سجا لی. لیکن تجھے غدیر کے مقام پہ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں علی کا ہاتھ کیوں نظر نہیں آیا؟ لیکن تمہیں جاننے وقت جو میرے آقا فرما رہے تھے, انی تارک فیکم سکر ہے, انی تارک فیکم امر ہے, انی تارک فیکم خلیفت ہے. وہ جو جانتے وقت رسول دے کے جا رہے تھے اس کو کیوں نہیں پکڑا؟ میرے آقا نے فرمایا تھا لوگوں, سوالات مجمع میرے آقا کی نظروں کے سامنے تھا. زندگی بھر کی کمائی آقا علیہ السلام کی نظروں کے سامنے تھی. میرے آقا نے خطبہ دیا, فرمایا لوگوں تم ماں کو جا کے منڈیوں میں بیچ دیتے تھے, بیٹی کو پیدا ہوتے ہی تم دفن کرتے تھے, شراب پیتے تھے, کعبے کا برنا طواف کرتے تھے. انسانیت تم سے کوسوں دور جا چکی تھی. میں نے اسی ماں کے قدموں کے تلے جنت رکھ دی ہے. بیٹی کو تمہارے لیے رحمت کر دیا ہے, کعبے کو میں نے عبادت گاہ کر دیا ہے, شراب کو میں نے بین کر دیا ہے. ایک دوسرے کو ذرا ذرا سی بات پہ تم قتل کرتے تھے, میں نے تم کو بھائی بھائی کر دیا ہے. غریب کو, کمزور کو, مسکین کو, یتیم کو تم دبا کے رکھتے تھے, میں نے غریب کو امیر کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے. ایک حصہ میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ اس صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. میں نے تمہیں سنوارا ہے, نکھارا ہے, اشرف المخلوقات ہونے کا احساس دلایا ہے, تمہیں توحید دی ہے, رسالت سمجھائی ہے, نماز دی ہے, روزے دیے ہیں, حج دیے ہیں, عمرے دیے ہیں, تمہیں انسان بنایا ہے. تمہارے اخلاق کو, تمہارے کردار کو, تمہاری گفتار کو سنوارا ہے. اب میں جا رہا ہوں, میں اپنا کام کر کے جس مشن کے لیے میں آیا تھا وہ مشن میں نے پورا کر دیا, وہ کام میں نے مکمل کر دیا. میرے سے آبیو, میں تمہیں سنوار کے نکھار کے اب میں جا رہا ہوں. دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. میرے جانے کے بعد فخذوہ, جو تک رسول دے تک اسے پکڑ لو. یا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم, وہی جملہ فخذوہ ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. میرے سے ابیو, میں جا رہا ہوں, دو چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں. اگر ان کو پکڑے رکھو گے, ان کو تھامے رکھو گے, لن تضلوا بعدی, تو تم
تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، بیٹیوں، باتیوں، ذرا آقا علیہ السلام کے فرمان پہ ذرا غور تو کرو، سوچو تو صحیح، سوالات کا مجمع ہے۔ آج تم پہلی عدالت دی ہوئی برادر سارے سے آپا ساتھ نظروں کے سامنے چاہتے وقت میرے آقا آخری ایڈریس میں آخری خطبے میں کہہ رہے میں جا رہا ہوں، تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ان کو پکڑے رکھنا، ان کو تھام لینا، ان کو تھام لو گے، ان کو پکڑ لو گے تو میرے جانے کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ میں جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد میری فاطمہ کا خیال رکھنا، میرے علی کا خیال رکھنا، میری اہل بیت کا خیال رکھنا۔ یہ خیال رکھا ہے امت نے۔ میرے آقا چاہتے وقت تقید کر رہے تھے، آخری خطبے میں کہہ رہے تھے میں دیکھوں گا میرے جانے کے بعد میری اہل بیت کے ساتھ کیا معاملہ رکھتے ہو، کسی کو نبی کا حیا نہیں ہوگا۔ میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا حیا کر دینا، میں اپنی اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 مرتبہ میرے آقا نے صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، 3 مرتبہ میرے آقا نے رو کر فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیت، لوگوں تمہیں اپنی اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا حیا کر لینا۔ کیا میرے ساتھ دیا امت نے، میرے آقا کو تنقید کر کے لے، میرے جانے کے بعد ان کی دہلیز پہ آنا، ان کی چوکھٹ پہ آنا، ان کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنا واسطہ مضبوط کرنا۔ کیا دل رسالت دیا، میرے مصطفیٰ کے جانے کی دیر تھی، یا لوگوں نے منہ موڑ لیے، یا لوگ نظریں بدل گئے، پشت کر دی ہے، کہتے ہیں ہاتھ میں جملہ کہنے لگا جس کا نصیب ہر اس بندے نے جتنا کر سکتا تھا نا، جتنا اس کے پاس میں تھا، اس نے اہل بیت پہ ظلم کیا، اہل بیت سے تعلق توڑ دیے گئے، اہل بیت کو ان کے گھروں میں پابند کر دیا گیا، اہل بیت کے رونے پہ پابندیاں لگا دی گئی۔ میرے مصطفیٰ کی گود میں کھیلنے والے، میرے مصطفیٰ کے کندھوں کی سواری کرنے والے، ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں۔ اہل سنت کا مطلب کیا مطلب ہوتا ہے؟ حضور کی سنت کو فالو کرنے والے۔ حدیث کہتے ہیں حضور کی حدیث والے، اہل سنت، اور سنت کہتے ہیں پریکٹیکل، حدیث کہتے ہیں فرمان کو، یعنی جو آقا علیہ السلام نے پریکٹیکل کیا نا اسے سنت کہتے ہیں، اور جو اس کو فالو کرے وہ ہوتا ہے اہل سنت۔ ہم نے حضور کی سنت سمجھ کے، حضور کی سنت سمجھ کے مسواکیں تو جیبوں میں ڈال لی، لیکن پاک سیدہ کا نام سن کے کھڑا ہونے والی سنت کیوں یاد نہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ آپ روایت کرتی ہے جب پاک سیدہ اپنے بابا جان کو ملنے کے لیے تشریف لاتی، رہا بہا وقام الیہا صاحب بیتہا فکبرہا واجلسہا فی مجلسہ۔ آج سارے کائنات پاک سیدہ کو دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے، خوش آمدید کہتے، دروازے تک جاتے، دروازے تک جا کے ہاتھ پکڑتے، چومتے، سینے سے لگاتے، اور جس نشست پہ خود تشریف فرما ہوتے وہاں پاک سیدہ کو بٹھا کر پاس کھڑے ہو جاتے۔ یہ ہے سنت۔ نہیں سمجھ رہے میری بات؟ سنت کہتے ہیں پریکٹیکل کو۔ آپ جمعہ پڑھیے گا، جمعے کے بعد مولوی صاحب سے پوچھئے گا، مولوی صاحب، مفتی صاحب، قاری صاحب، جب آپ خطبہ جمعہ دے گئے تھے تو خطبہ کے دوران اچانک یوں ہی اے نہیں آپ نیچے کیوں بیٹھ گئے؟ آپ کی کمر میں درد تھا، آپ بیمار تھے، پین تھی؟ مولوی صاحب کہیں گے کمر میں درد تو نہیں تھا، بیمار بھی نہیں تھا، کوئی پین بھی نہیں تھی، تو بیٹھے کیوں؟ وہ کہیں گے حضور کی سنت ادا کی ہے۔ آپ پوچھئے گا سنت ادا کی ہے؟ جب آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے تو آقا علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی،
اس لیے حضور آرام فرمانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے اور سب کہہ کہ نہیں، حضور کی طبیعت تو ناساز نہیں تھی، اللہ کی عبادت ہو رہی تھی، اللہ کا پیغام دے رہے تھے، یکایک اچانک سڈنلی مسجد نبوی کے حال میں حسنین کریمین تشریف لے آئے۔ ذرا سوچئے گا ضرور، آقا علیہ السلام نے خطبہ روک دیا، منبر سے نیچے تشریف لائے، حسنین کریمین کو اپنی گود میں بٹھا کر پھر اللہ کی عبادت شروع کی۔ پتہ چلا حضرت جی آج 14 صدیاں گزر گئی، نام تیری مسجد میں حسنین کریمین تشریف لائے۔ آج 14 صدیوں میں تو مصطفیٰ کی جس سنت کو ادا کرتے ہوئے بیٹھتا ہے، بتا مصطفیٰ کی وہ سنت کیا تھی؟ نوجوان نسل کو بتا مصطفیٰ کس کی تدین کے لیے بیٹھے تھے؟ جب تک تیرے جمعہ میں، جب تک تیری نماز میں، جب تک تیرے قیام میں، جب تک تیرے رکوع میں، جب تک تیرے سجود میں اہل بیت کی محبت کی والی سنت ادا نہ ہو، نہ تیرا جمعہ ہوتا ہے، نہ نماز ہوتی ہے، نہ قیام ہوتے ہیں، نہ رکوع ہوتے ہیں، نہ سجود ہوتے ہیں۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ایک جملہ کہنے لگا ہوں میں، سنت کہتے ہیں پریکٹیکل کو۔ پتا چلا نماز میں جاتی ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہوتی۔ سنی تو کہتے ہی اسے ہیں جس کے دل میں بھی حسین ہو، جس کے ہونٹوں میں بھی حسین ہو۔ آج چوک میں میں اتنا ٹریول کر کے ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، مہمان سمجھ کے میری گزارشات سن لیں۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں میں آپ کو، بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں۔ لوگ چوک میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں شیعہ میں ٹھیکیدار اہل بیت کے، ہم بھی مانتے ہیں اہل بیت کو، واہ بھائی واہ، وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں جن کو چھٹے امام کا نام بھی یاد نہیں، جو 3 شبان گھر میں سو کے گزارتے، جو 4 شبان کو پتہ نہ ہو کیا گزری، 5 کا پتہ نہ ہو جسے، 7 کا پتہ نہ ہو، 8 کا پتہ نہ ہو، کہتے میں مانتا ہوں اہل بیت کو۔ قاری جی اگر اہل بیت کو مانتے ہو تو پھر ان کا کیوں مانتے ہو جن کو اہل بیت نہیں مانتے؟ اہل بیت کو ماننا ہے، اہل بیت کے دشمنوں سے قدم توڑنا ہوگا، واسطہ توڑنا ہوگا۔ میں آپ کے کراچی شہر میں یہ سنیت کا چہرہ آپ کو دکھا رہا ہوں، اصل سنیت کا میسج عام تک پہنچا رہا ہوں۔ وہ سنی ہوتا ہی وہ ہے جو اہل بیت کے دشمنوں کو تبرہ کرے۔ وہ تبرہ کا معنی وہ فقط گالم گلوچ نہیں، تبرہ کا مطلب ہے دفعہ دور کر دینا، تعلق توڑ دینا، واسطہ توڑ دینا۔ جب تک تیری دشمنی، تیری دوستی کا معیار اہل بیت نہیں بن جاتے، جب تک تیرا اوڑھنا بچھوڑنا، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا اہل بیت نہیں ہو جاتے، جب تک اہل بیت کے دشمنوں کو تو ایکسپورٹ نہیں کر دیتا، تب تک یہ نہ کہنا کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں۔ یہ ڈویلٹی نہیں چلے گی، یہ دوہرا بیان نہیں چلے گا۔ تو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر ہو یا سن ہو جا، یہ کوئی ماننا نہیں۔ اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے، اہل بیت کے دشمنوں کے بھی نعرے۔ وہ چوک میں کھڑا ہوئے میں مانتا ہوں، وہ بھی کہتے ہیں اہل بیت کو مانتے ہیں جس کو محرم کے پہلے عشرہ میں باپ دادا کے عرس یاد آ جاتے ہیں، اور جن کو دلہا کہا کے عرس تو یاد ہے۔ کراچی والا ایک حیدری کا بیان سنا، جن کو دلہا کہا کے عرس تو یاد ہے،
بیت کو ماننا کوئی خدا جی کا کام ہے؟ اہل بیت کو مانیں گے، اہل بیت کے دشمنوں کو ایکسپوز کریں گے، ننگا کریں گے، لوگ آپ کے گلے میں پھولوں کے آ ڈالیں گے۔ اہل بیت کو ماننا ہے، گالیوں کے لیے تیار ہو جاؤ، فتووں کے لیے تیار ہو جاؤ، کتاب کشی کے لیے تیار ہو جاؤ، گولیوں کے لیے تیار ہو جاؤ، بم دھماکوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں آپ کو خلفاً کہہ رہا ہوں، فائدہ بلّہ تکا، میں پوری دنیا میں تو یہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، ٹی وی چینل سے لے کے عوامی اجتماع تک، خلفاً کہتا ہوں، مجھے گولیاں دھمکیاں میرے راستے روکے گئے، مساجد کے دروازے بند کیے گئے، خطبات میں پابندی لگا دی گئی، محلوں سے میری محبت شروع ہو گئی، رشتے داروں نے راستے روکے، میری زبان بند کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن میں آپ کو گواہ بنا کے ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ان کو میسج دینا چاہتا ہوں، جب تک یہ سانسیں چلیں گی، جب تک میرے سینے میں دل دھڑکے گا، جب تک میری رگوں میں خون دوڑے گا، جب تک یہ سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے، تو مجھے ذکر علی اور مرتضیٰ سے روک نہیں سکتے۔ یہ زبان کاٹ دو، جسم جان کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار رسولی چڑھا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا، ظالموں پھر ہوا میں اڑانا مجھے، 1-2 دن نہیں، صبح محشر طرف جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی، یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا، یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا، یا علی کی صدا آئے گی۔ لوگوں کو مغالطہ نہ کیا، انہوں نے پاک زہرا کو نبی سے الگ کر کے جاننا شروع کر دیا، نبی سے الگ کر کے ماننا شروع کر دیا، کسی نے ان کو بتائے نہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کے نعرے لگانے والوں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ناموس رسالت کچھ اور ہے اور ناموس سیدہ کچھ اور ہے؟ ناموس سیدہ ہی ناموس مصطفیٰ ہے، ادب سیدہ ہی ادب مصطفیٰ ہے، گستاخی سیدہ ہی گستاخی مصطفیٰ ہے۔ مجھے پتا ہے جس بی بی پاک کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہو جائے، اور مصطفیٰ کریم کا مقابل مرتبہ کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل مسند میں یہ حدیث لے کے آئے، میرے آقا فرماتے جب میں جنت کا افتتاح کروں گا، استقبلنی جبار القہار، تو اللہ اپنی شان کے مطابق آگے بڑھ کے میرا استقبال کرے گا۔ میرے آقا فرماتے معراج کی رات جب میں لامقام کی آخری حد تک پہنچا تو ایک صدا، ایک آواز ہے، کف یا محمد ان ربک یصلی، اے پیارے مصطفیٰ اپنی جگہ پہ رک جائیے، تیرا خدا آگے بڑھ کر تیرا استقبال کرتا ہے۔ جس مصطفیٰ کے استقبال کے لیے وہ خدا بلا تشبیہ و بلا مثال اپنی شان کے مطابق محمد کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے، وہ پاک محمد جس سارا کے لیے کھڑے ہو جائے، اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ اور یہ حدیث میں شاید ہی جتنا ماشاءاللہ آپ نے سنی ہو، یہ 14 کے 14 جو ہے یہ ایک نور سے اللہ نے تخلیق کی، یہ 14 کے 14 ایک نور سے اللہ نے اپنے نور سے تخلیق کی۔ امام احمد بن حنبل ہماری اہل سنت کے ساتھ قطار ہے۔ امام احمد بن حنبل پتہ ہے کون ہے؟ ہمارے اہل سنت میں بخاری کو مسلم کو کہتے ہیں شیخ ہیں، اور امام احمد بن حنبل شیخ ہیں کہ بھی شیخ ہیں۔ اہل سنت میں میرے پاس فقہ میں امام احمد بن حنبل سے بڑا امام کوئی نہیں۔ یہ سنیت کی عمارت بلڈنگ، یہ جس ستون پہ کھڑی ہے، جس پلر پہ کھڑی ہے، اس کا نام ہے امام احمد بن حنبل۔ ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ، جلد نمبر 2، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 1130۔
جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں، وقت بچا رہا. میرے آقا فرمایا کن تو آنا والی وفی وجہ فاطمہ تو حسن و حسین نورن بین یدی اللہ قبل یخلق آدم. کراچی والوں حدیث مصطفیٰ سنو. میرے آقا فرماتے ہیں علی فاطمہ حسن حسین سجاد الباقی جعفر صادق موسیٰ ناطق علی رضا محمد نقی علی نقی حسن عسکری محمد مہدی علیہ السلام. آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کا جسم نہیں بنا تھا، آدم کا جسم نہیں بنا تھا. آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی نہیں گوندی گئی تھی. ایک خدا تھا، دوسرا 14 کا ایک نور تھا. میں نقطہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ جو نور پاک مصطفیٰ کا وہی نور پاک زہرا کا. یہ حدیث سنی ہے نا آپ نے، اہل سنت بھی سناتے ہیں. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تو بضعۃ منی. سنی ہے نا؟ اب سنے ذرا. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. کن کا ٹکڑا ہے؟ بولو یار. بہت مطلع یار ٹکڑا ہے. کسی کے پاس قرآن ہو پورا مکمل، کون قرآن ہو 114 سورتیں جی. اب کسی کے پاس ایک سورت ہو سورہ کوثر. اب جس کے پاس سورہ کوثر ہے نا، میں اسے کہوں یہ سورہ کوثر جو ہے ادھر رکھ دو، اس دیگ پہ رکھ دو. وہ بھائی کہے گا بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہوں بھائی ادھر رکھ دو. یہ وہ کہے گا نہیں نہیں اس کو کیوں ادھر رکھوں، قرآن کا ٹکڑا ہے. میں سمجھے بات قرآن کا. بولو میں اسے کہوں گا بھائی قرآن کا ٹکڑا ہی ہے نا، پورا قرآن تو نہیں نا، کون قرآن تو نہیں نا. وہ آگے سے کہ حضرت صاحب جس طرح کون کا ادب ہے نا اسی طرح اس ٹکڑے کا بھی ادب ہے. اس ٹکڑے کا بھی وہی پروٹوکول، وہی آداب، وہی تنظیم، وہی توقیر جو کل قرآن کا. وہ نہیں غلط کہہ رہا ہوں. پتا چلا یہ جو 14 ہے نا حضرت جی 14 یہ تجھے کس نے کہہ دیا کہ الگ الگ ہے؟ قرآن کی 114 صورتیں ہیں. بولو 114 صورتوں میں قرآن کے بچوں سے میرا کتاب نہیں، بڑی خاص بات سمجھا رہا ہوں. 114 صورتوں میں قرآن کی الگ الگ جگہ، قرآن کی الگ الگ صفت ہے. ایک صورت میں جا اگر آپ سورہ کوثر پڑھیں اس میں قرآن کا کوئی اور رنگ نظر آئے گا. اگر آپ سورہ توحید پڑھیں گے قل هو اللہ احد، جو سورہ کوثر میں قرآن کی صفت تھی نا، یا جو قرآن کا رنگ سورہ کوثر میں تھا وہ توحید میں نہیں، توحید میں اور رنگ ہے. رحمان پڑھیں گے اس میں اور رنگ ہے، یاسین پڑھیں گے اس میں اور رنگ ہے، اسی طرح مزمل پڑھیں گے اس میں اور رنگ ہے، اب 3 پڑھیں گے اور رنگ ہے، بقرہ پڑھیں گے اور رنگ ہے، آل عمران پڑھیں گے اور رنگ ہے، انفال پڑھیں گے اور رنگ ہے، احزاب پڑھیں گے اور رنگ ہے. یعنی 114 قرآن کی الگ الگ صفات ہے. جب جمع کریں گے تو کل قرآن بنے گا. اسی طرح یہ 14 الگ الگ نہیں مولوی جی، یہ الگ الگ محمد کی شانیں ہیں، نظارے ہیں، صفات ہیں، نظارے ہیں. کسی نے محمد کی عظمت دیکھنی ہونا کہ محمد کتنا بلند ہے تو علی ابن ابی طالب کو پڑھ کے دیکھنا. کسی نے محمد کی سلو کا رنگ دیکھنا ہو، امن کا رنگ دیکھنا ہو، حسن ابن علی کو پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے حضور کی سری شہادت کا رنگ دیکھنا ہو، حسین ابن علی کو پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے مصطفیٰ کی حیات کا رنگ دیکھنا ہو، پاک سیدہ کی سیرت کو پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے مصطفیٰ کے علم کو سمجھنے سمجھانے کا رنگ دیکھنا ہو تو باقر علوم کو پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے مصطفیٰ کی عبادت کا رنگ دیکھنا ہو، امام سجاد کو پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے مصطفیٰ کی فقہ کا رنگ دیکھنا ہو، جعفر صادق کو پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے مصطفیٰ کی برداشت کمپیشن کا رنگ دیکھنا ہو، موسیٰ کاظم کو پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے مصطفیٰ کی رضا کا رنگ دیکھنا ہو، علی رضا کو پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے مصطفیٰ کی تقویٰ طہارت کا رنگ
رنگ دیکھنا ہو محمد تقی علی نقی کو پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے بدر کے کمانڈر کا رنگ دیکھنا ہو, احد کے کمانڈر کا رنگ دیکھنا ہو, خندق کے کمانڈر کا رنگ دیکھنا ہو, خیبر کے کمانڈر کا رنگ دیکھنا ہو, حسن عسکری کو پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے مصطفیٰ کی شان مہدیت کا رنگ دیکھنا ہو تو محمد مہدی کو پڑھ کے دیکھ لے. حضرت جی اب تجھے کسی نے رنگ بتایا ہے کہ یہ 14 رنگ ہے؟ نہ, اولنا محمد, آخرنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. الگ الگ کرے تو محمد کی الگ الگ شانیں ہیں, جمع کرے تو محمدیت کامل ہوتی ہے. یہ 14 کے 14 ہی یہ 14 کے اچھا مجھے پیغام مل رہا ہے کہ لوگ کھڑے ہیں, مائیں بہنیں بیٹی آبادیاں بھی کھڑی ہیں, اس کو کراس کرتے ہیں. آپ تھکے؟ بس زیادہ مشکل ہوگا, بس میں بھی ختم کرنے لگا. آپ کو پتا ہے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں تو میں سٹارٹ ہوتا ہوں, لیکن میں اتنی دیر نہیں پڑھوں گا, مجھے پتا ہے سارے معاملات کا. لیکن میں اتنی دور سے چل کے پیغام تو میں نے دینا نا. میں دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ 14 جیسا جو اللہ نے اپنے نور سے بنائے تھے, یہ مقصود کائنات ہے, یہ وجہ تخلیق کائنات ہے. اللہ نے ان کی خاطر تو کائنات بنائی ہے, ان کی خاطر تو یہ سارا نظام چلایا. ان جیسا کو اللہ نے کائنات میں کوئی بنایا ہی نہیں ہے. اگر کوئی کائنات میں بنا ہے تو ان کی خاطر بنا ہے, ان کے لیے بنا ہے. آپ دیکھیں اپنے ارد گرد حضور کی محبت کے بڑے دعوے, حضور کی محبت کے بڑے نعرے, بڑے چندے, سارا کچھ ہو رہا ہے. حضور علیہ السلام کے صحابہ سے بھی بڑا پیار, لیکن حضور کی آل کی خبر ہی نہیں ہے. یہ حضور کی آل کو اٹھا کے ہم نے شریعت کے کھاتے میں ڈال دیا. میرے سنی بھائیوں, اگر اہل بیت لے گئے شیعہ تو پیچھے آپ کے پاس کیا بچے گا؟ بھیگا. اگر اہل بیت نکل جائے, نہ نماز نفع مند ہے, نہ روزہ نفع مند ہے, نہ حج نفع مند, نہ عمرے, نہ قیام, نہ رکوع, نہ سجود. ہر عبادت نفع مند تب بنتی ہے جب ان میں اہل بیت شامل ہوتے ہیں. اگر تیری نماز میں مجھے نہیں پتا کہ پنجابی کے جملے سے سمجھے جاتے ہیں کہ نہیں, اگر تیری نماز میں علی نہیں نا تک رہی نماز کوئی نہیں. اگر تیرے روزے میں علی نہیں, بھوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں. اگر تیرے حج میں علی نہیں, تیرے نصیب کے چکر میں طواف نہیں. ہر عبادت نفع مند تب بنتی ہے جب ان میں اہل بیت شامل ہوتے ہیں. میں ایک آخری حدیث بیان کر کے آپ سے اجازت لیتا ہوں, لیکن یہ حدیث کی نچوڑ دینے لگا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ کہیں میں چلا جاؤں, یہ حضرت صاحب اپنے ذوق کی بات کر کے کہ اہل بیت کے بغیر نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ عمرے ہے, نہ قیام, نہ رکوع, نہ سجود. ہماری اہل سنت کی چھوٹی کتاب ہے امام حاکم کی المستدرک, اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے. خطیب بغدادی نے اس کو تاریخ بغداد میں لیا ہے, امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں لیا ہے, ابن عساکر نے اس کو تاریخ دمشق مدینہ میں لیا ہے. یعنی 70 سے زائد اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. یہ میں نچوڑ سمجھا کے آپ سے اجازت لینے لگا ہوں. توجہ آپ نے ذرا میری طرف رکھنی ہے. یہ جو ہمارا معاشرے, ہماری سوسائٹی, یہ جو ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بندہ فجر کے وقت اس کو وفات ہو جائے, ڈیتھ ہو جائے اس کی فجر کے وقت, تو ہم کہتے ہیں بندہ نیک تھا, فجر کا وقت لیا. کوئی جمعے کے دن فوت ہو جائے, ہم کہتے ہیں بندہ نیک تھا, جمعے کا دن قسمت میں آئے. اگر کوئی ماہ رمضان میں فوت ہو جائے, ہم کہتے ہیں پکا جنتی. غلط کہہ رہا ہوں, میں نے حدیث پڑھنی ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کہاں فجر کا وقت, کہاں جمعے کا دن, کہاں ماہ رمضان, اور کہاں مقام ابراہیم. وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ
मुसल्ला। मेरे आका ने फरमाया एक बंदा मुकाम इब्राहिम पे खड़ा है। किधर खड़ा है? मुकाम इब्राहिम पे सिर्फ खड़े ही नहीं, नमाज पढ़ रहा है। सिर्फ नमाज भी नहीं पढ़ रहा, रोजे से भी है। नमाज भी आ गई, रोजा भी आ गया, हज भी आ गया, तीनों इबादतें आई कि नहीं? मेरे आका फरमाते उधर ही खड़ा खड़ा मर गया। मैं मिसाल के जरिए और सादा करके समझाता हूँ। फर्ज करे किसी बंदे का नाम है, गुस्सा ना कीजिएगा, मोहम्मद नजीर, वो हज करने के लिए गया। चलो दो कर लेते हैं, नजीर और बशीर। वो हज करने के लिए गए, मुकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ रहे थे, रोजे की हालत में। दोनों का इंतकाल हो गया। उधर पीछे पाकिस्तान में टेलीफोन आ गया कि मोहम्मद नजीर और मोहम्मद बशीर मुकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ते पढ़ते रोजे की हालत में उनका इंतकाल हो गया। पीछे खबर आ गई पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान में खबर पहुंची ना, तो जो मस्जिद के इमाम नहीं होते, खतीब, वो चार चार जुमे पढ़ा दे बशीर और नजीर की शान में। नहीं समझे मेरी बात? वो कहेंगे भाई क्या शान पाई है, अल्लाह के घर में मौत आई है, नमाज पढ़ने मौत आई है, रोजे की हालत में मौत आई है, खाना काबा का मिलाप पकड़ते हुए मौत आई है। कराची वालों, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साइदा बैन रुकने व मुकाम बसादा वसादा सुमा मादा तो हो मुझे तो दे बैन मोहम्मद अल्लाह बयानी के मुल करो। कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसरत बॉक्स अनार कीना अदावत के पर्दे हटा के सुनो, ताज सारे कायनात का फरमान सुनो। मेरे आका फरमाते एक बंदा मुकाम इब्राहिम पे खड़ा, सिर्फ खड़ा ही नहीं, नमाज पढ़ रहा है, रोजे से है, उधर ही नमाज पढ़ते पढ़ते मर गया, रोजे की हालत में मर गया। लेकिन जब मरने लगा, दिल में मेरी अहले बैत के लिए बुग़्ज़ था। ओए होए, मैं ऐसे ऐसे खोल के दिखाऊंगा आपको हदीस। अभी इधर ही मेरे जाने के बाद को ये कर्म करना करे, मेरे जाने के बाद को ये बात ना करे। अगर अल्लाह ने उसको इल्मी जुर्रत से नवाजा है तो एक हैदरी का सामना करे। मैं जो कुछ सुनाऊंगा दिखा के जाऊंगा। मेरे आका फरमाते जब मरा तो दिल में अली के लिए बुग़्ज़ था। अली की अजमत सुन के उसके सीने में ठंडी नहीं पड़ती थी, अली की शान सुन के चेहरे पे रौनक नहीं आती थी, खुशी नहीं आती थी, मुसरत नहीं आती थी। इधर मरा, कहां मरा? वो मुकाम इब्राहिम पे मरा, नमाज पढ़ते मरा ना, बोले रोजे की हालत में मरा। मेरे आका फरमाते फरिश्तों ने उठाया, घुमाया, जहन्नम में फेंक दिया। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, आप समझदार हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपसे पूछता हूँ उस बंदे के पास नमाज थी कि नहीं? बोले यार, रोजा हज सारा कुछ था ना, नमाज भी थी, रोजा भी, हज भी, एक ही चीज नहीं थी ना। बोलो यार, वो पहले बैठ रही थी तो ना नमाज काम आई, ना रोजा काम आया, ना हज काम आए, ना उम्रा काम आए। तो यही बात मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूं नमाज काम की, रोजा काम का, हज काम के, उम्रे काम के, क़याम काम के, रुकू काम के, सुजूद काम के। लेकिन काम के नफामंद तब बनते हैं जब इनमें अहले बैत की होबत दाखिल होती है। अब ये एक बंदे को याद रखिएगा, बात पूरी नहीं हुई, इस बंदे को याद रखिएगा। दूसरा बंदा पेश करता हूं। इस बंदे के पास अमल थे, अमल थे ना यार, अहले बैत नहीं थी तो अमल काम नहीं ना है। दूसरा बंदा, मेरे आका फरमाते दूसरा बंदा अपने घर में अपने बिस्तर पे पड़ा पड़ा मर गया, बीमारी से मर गया यार, और रूटीन में मर गया, रूटीन में एक्सीडेंट से मर गया। यानी मस्जिद में नहीं मरा यार, इमाम बारगाह में भी नहीं मरा, जामे मस्जिद गौसिया में भी नहीं मरा, रिजविया में भी नहीं मरा। कहां मरा? अपने घर में, अपने बिस्तर पे। हज़रत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला व मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मद माता शहीदा। मेरे आका फरमाते हैं मेरे आका फरमाते मेरी आल की मोहब्बत में मर गया।
میری آل کی ادب تزئین توقیر میں مر گیا. جب مرنے لگا دل میں بھی علی تھا, زبان پہ بھی علی تھا. ادھر مرا, فرشتوں نے اٹھایا, شہیدوں کی صف میں کھڑا کر دیا. حدیث دے رہا یار, وہ شہید مرا یار, نہ اپنے بیٹر اٹھائے, نہ ہتھیار اٹھائے, نہ جنگ کرنے کے لیے گیا, نہ جہاد پہ گیا, نہ اپنا خون بہایا, نہ دشمن کا بہایا. علی علی کرتا مر گیا. میرے آقا فرماتے ہیں شہید مرا. عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنۃ ومن مات علیہ دخل الجنہ. میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت کی ایک دن کی محبت, یہ کتنے دنوں کے لیے جمع ہوئے ہو؟ بولو یار, ایک دن کے لیے جمع ہوئے ہو نا, ایک دن کے لیے ہوئے ہو. آؤ حدیث دے رہا ہوں حضرات, حدیث مصطفیٰ سنو. میرے آقا فرماتے ہیں میری بیٹی کی تدین کے لیے ایک دن جمع ہو جانا. مولویا تجھے کھول کے حدیث دکھاؤں, ایک سال کی عبادت سے افضل ہے. وَمَن مَّاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. اور جو اسی عقیدے پہ مر گیا, میرے آقا فرماتے ہیں سیدھا جنت گیا. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, بس میسج بات ختم. میری ماں, بہنوں, بیٹیوں, باتیوں, زندگی کا بھروسہ نہیں کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے. یہ جو مستعار سانسیں ملی ہے اس کو غنیمت جان لو. ہمارے بڑے چلے گئے, ہم نے بھی چلے جانا ہے. خدا دا واسطہ جے سنیو, اہل بیت کو شیعت کے کھاتے میں نہ ڈال کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرنا. شیعت کی زد میں اہل بیت سے منہ نہ موڑ لینا. قبر کی پہلی شام پتہ چل جائے گا اہل بیت کون تھے. میدان پہ سمجھ آ جائے گی اہل بیت کون تھے. آج ہے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ ماننے کے قیامت کو گھر مان گیا. آج کا پٹا گلے میں ڈالنا ہوگا, آج ان کی نوکری, ان کی چاکری کا پٹا گلے میں ڈالنا ہوگا. قیامت کو آپ نے کیا ماننا ہے؟ قیامت کو ماننا تو آپ کی مجبوری بن جائے گا. جب قیامت کے روز پاک سجدہ کی آمد پہ نبیوں کی گردنیں جھکی دیکھو گے, پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب قیامت کے روز مولا علی کو صدیق اکبر کہہ کے آواز دی جائے گی, فاروق اعظم کہہ کے صدا دی جائے گی, وصی رسول کہہ کے بلایا جائے گا, خلیفہ رسول کہہ کے بلایا جائے گا, پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب حوض کوثر پہ پیاس کی شدت کے ساتھ پہنچو گے, جب ساقیان کوثر حضور کی آن دیکھو گے, پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب جنت کی کنڈی کھٹکھٹائی جائے گی, اندر سے علی 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 کی صدا آئے گی, پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب لوائے حمد, وہ علم, وہ پرچم, وہ فلیگ, وہ جھنڈا علی کے ہاتھوں میں دیکھو گے, سارے نبی بھی اس علم کے نیچے دیکھو گے, پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق روایت کرتے ہیں جب ساری قوم پر صراط پہ پہنچے گی, اللہ کی طرف سے آواز آئے گی واقفوہم انہم مسئولون, ان کو روکو بھی ایک سوال رہتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو ماننے والوں, ان کو مانتے, ان کی کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے پل صراط سے گزرے گئی وہ جو علی اور ولی اللہ کی گواہی دے گا. یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق ہی روایت کرتے ہیں, جب تک حسنین کریمین نہ چاہیں گے کسی کا باپ بھی جنت نہیں جا سکے گا. جب جنت کے مرکزی دروازے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ الحسن والحسین صفات اللہ فاطمہ قومات اللہ, یہ کلمہ لکھا دیکھو گے, پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب اللہ کے عشق کی طرف نظر اٹھاؤ گے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدہ بعلی ونصرتہ بعلی, یہ کلمہ لکھا دیکھو گے, پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. میرے دوستوں, پھر ماننے کا وقت نہیں ملے گا. آج لے ان کی پناہ,
آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو گھر مان گیا۔ آج ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا ہوگا، زندگی کا بھروسہ نہیں کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے۔ آج ہم سارے ہاتھ کھڑے کر کے میرے ساتھ آج قرارداد پیش کرو۔ یہ پاک سیدہ کے مزار کی بے ادبی نہیں ہوئی، یہ رسول اللہ کی بے ادبی تھی۔ آج سارے ہاتھ کھڑے کر کے قرارداد منظور کرو، ہم جنت البقیع کے جو مزارات ہیں ان کی تعمیر نو چاہتے ہیں۔ ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ہاتھ نیچے نہ آئے، دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی عدلیہ کو، پاکستان کی حکومت کو، چیف آف آرمی اسٹاف آپ کو مخاطب کر رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں میں بھی فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، آپ کہتے ہیں میں سید ہوں، سید ہو، آؤ پھر پاک سیدہ کے لیے آواز اٹھاؤ۔ سعودی عرب اپنے ہم منصب کو پیغام دو، ان پہ دباؤ ڈالو، ان کو کہو ہمیں جنت البقیع کے مزارات کی تعمیر نو چاہیے۔ یہ فقط ایران کا مطالبہ نہیں، یہ فقط عراق کا مطالبہ نہیں، یہ ہر حیدری کا مطالبہ ہے، ہر سچے مسلمان کا مطالبہ ہے، ہر مصطفیٰ کے غلام کا مطالبہ ہے، ہر مصطفیٰ کی اہل بیت اطہار کے سب کا مطالبہ ہے۔ ہم یہ دنیا کو میسج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ حسینی بڑے پرامن ہوتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم پیسے خرچ کرو، ہم اپنا آپ بیچ دیں گے، ہم اپنا آپ بیچ دیں گے، تم اجازت دو۔ رسول اللہ کا ادب کرنے والوں، آخری لائن ہے، رسول اللہ کا ادب کرنے والوں، ارے تمہارے سینے پھٹتے نہیں۔ رسول اللہ کے ساتھ صحابہ کی قبریں تو چھاؤں میں ہیں، اور جو محمد کی چھاؤں ہے اس کا نام فاطمہ بطول زہرا ہے، ان کی قبر مبارک آج بھی کڑکتی دھوپ میں، ان کے سینے پھٹے نہیں۔ وہ جو مصطفیٰ کی یاد کو شہید کر کے بھی ان کے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوئے، انہوں نے مصطفیٰ کی لختے جگر کے مزار پاک کو مسمار کر دیا۔ پتہ نہیں ان کو کتنی تکلیف ہے اہل بیت سے، ان کا حسد اور بغض کتنا ہے، ان کا حسد ختم ہی نہیں ہو رہا، یہ یزید کے بیٹوں کے غصے اتر ہی نہیں رہے۔ آج مصطفیٰ کی شہزادیاں کہاں پوری دنیا میں پہنچ چکی ہیں، اتنے ظلم، اتنے مظالم، ان کو تو حیا نہیں رہا کہ انہوں نے مصطفیٰ کے گھر کی وہ بیٹیوں کے بھی ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے تھے جن کے نموز کے لیے چاند چھپ جاتا تھا، سورج بادلوں میں گھس جاتا تھا، ملک الموت دروازے پہ کھڑا رہتا تھا، جبریل امین اندر جانے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ واہ مصطفیٰ کی امت والو، کیا اجر رسالت دیا ہے، نبی کی بیٹیوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھ کر شام کے بازاروں میں گھما کر بھی تمہارا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا، ان کے ساتھ یہ ظلم کر کے بھی تمہارا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ شام کے تنگ بازار تھے، مصطفیٰ کی بیٹیاں تھی، اپنی بیٹی کو گود میں بٹھا کر لقمے کھلانے والوں، اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگا کر شہزادی کہنے والوں، رانی کہنے والوں، بڑے بازار میں آپ کی بیٹی کا نام آ جائے تو مرنے مارنے پہ اتر آنے والوں، کوئی میری بیٹی، کوئی آپ کی بیٹی، کوئی زید کی بیٹی، کوئی بکر کی بیٹی، یہ محمد کی بیٹیاں، یہ مرتضیٰ کی بیٹیاں، پاک سیدہ کی بیٹیاں، امت نے ہاتھ رسیوں سے باندھ کے شام کے بازاروں میں گھمایا۔ ایک چھوٹی سی بچی دوڑ کے اپنے گھر جاتی، کہتی اماں میرے ساتھ باہر نکل، میں تجھے قیدی دکھاتی ہوں قیدی۔ ان میں عورتیں بھی ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی بچی ہے، جب وہ روتی ہے تو سپاہی اسے چابت مارتا ہے، وہ حضرت حمیدہ تھی، غم حسین میں رونے والوں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا۔ جب حضرت حمیدہ نے باہر دیکھا کہ عورتوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے، واپس پلٹی، جو گھر میں چادریں پڑی تھی لے آئی، سید زادیوں کے سر ڈانٹنے لگی۔ پاک محمد کی پاک بیٹی سیدہ زینب فرماتی ہیں، خاتون اللہ تیرا بھلا کرے، اس پردیس میں، اس غربت میں تو کسی نے سلام تک نہیں کیا، پتھر پھینکنے والے بڑے ہیں، تیر مارنے والے بڑے ہیں، نیزے مارنے والے بڑے ہیں، چابک مارنے والے بڑے ہیں، تو کون ہے؟
حضرت حمیدہ عرض کرتی ہے میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، میں تو مدینہ کے یہودی کی بیٹی تھی، پاک سیدہ کی نکرانی تھی۔ پاک سیدہ نے مجھے ایک وصیت کی تھی، حمیدہ تیری شادی شام ہونے والی ہے، میری وصیت یاد رکھنا، شام کے بازاروں میں تمہیں قیدی ملے گے، قیدی، جب قیدی ملے تو ان کی خدمت کرنا۔ میں تو پاک سیدہ کی وصیت پہ عمل کر رہی ہوں، میں نہیں جانتی آپ کون ہیں۔ پاک سیدہ فرماتی ہیں خاتون بتا تیری کوئی آخری خواہش ہے؟ تیرے لیے ہم قیدی دعا کرتے، سنا ہے اللہ قیدیوں کی دعا بڑی جلدی سنتا ہے۔ حضرت حمیدہ عرض کرتی ہے جب میں پاک سیدہ کی نکرانی تھی تو ان کے بیٹے حسین کو روٹیاں بنا بنا کے دیتی تھی، ان کی بیٹی سیدہ زینب کی خدمت کرتی تھی، نوکری کرتی تھی، چاکری کرتی تھی۔ میرا شوہر بڑا ظالم ہے، جب سے میری شادی ہوئی ہے اس نے مجھے مدینہ جانے نہیں دیا، مرنے سے پہلے آخری خواہش یہی ہے زینب کا دیدار ہو جائے، حسین کی زیارت ہو جائے۔ میرے بزرگوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے گا میں حسین کے سوا۔ پاک سیدہ فرماتی ہے خاتون اللہ نے تیری دعا بڑی جلدی سن لی، وہ نیزے پہ جو سر نظر آ رہا ہے جی بھر کے دیکھ لے، وہ فاطمہ کا حسین ہے، مجھے